ہم نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. ٹیکسز، سلمان صاحب مجھے بتائیں، ٹیکسز اگر آپ نہیں ریز کر سکتے ہیں مجھے دے دیں پاور، آئی ول ریز ٹیکسز. ایسے کہ ویسے ریز ٹیکسز. میں نے پہلے جی جو آئی ایم ایف کی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت یہ بہت بڑی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ. دوستوں جیسا کہ آپ نے سنا کیسے ہلالی اب بول رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ آئے گا وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے عوام کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کا سارا پیسہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا فلڈ مینجمنٹ میں چلا جائے گا. جبکہ اب پاکستان کی آئی ایم ایف کی شرطیں مان کے اب پاکستان کی عوام کو بھینکر طریقے سے لوٹا جائے گا، اور اس لوٹنے میں کہیں نہ کہیں ٹیکسوں کی جو اور ہے وہ بھرمار پاکستان کی عوام کو جھیلنی پڑے گی. تو آج کیسے ہلالی بول رہا ہے کہ مجھے آپ پاور دے دو پورے پاکستان کی، میں ٹیکس بڑھا دوں گا، جبکہ یہ عمران خان کی چاٹوکاریتا میں اتنے مشغول ہے کہ پاکستان کی عوام کا بھلا سوچنے میں 1% بھی اپنا ٹائم اور سمے نہیں لگاتے ہیں. جبکہ پاکستان کے عوام آج اپنے آپ کو سبھی پاکستانی پولیٹیشینوں کی وجہ سے ٹھگا ہوا سا محسوس کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں آنے والے سمے میں اب ایک مہنگائی کا اور بھینکر طریقے سے طوفان آنے والا ہے، اور اس طوفان کی چپیٹ میں پورے پاکستان است ویست ہونے والا ہے. تو دوستو دیکھیے ڈیبیٹ کیسے یہ پاکستانی ایکسپرٹ، فائننس ایکسپرٹ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کے بارے میں چرچا کر رہا ہے. تو دوستو دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی. اس میں سب سے زیادہ ہے اور کافی زیادہ اس میں روز بروز اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مزید برآں یہ کہ سیلاب کی وجہ سے جو عام اشیاء خوردونوش ہیں، سبزیاں وغیرہ جو ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہیں، زرعی اجناس ہیں، وہ بھی اب ہماری جو ہیں وہ مہنگی ہمیں دستیاب ہیں، کیونکہ بہت سارا نقصان ہو گیا ہے سیلاب کی وجہ سے. اس ساری صورتحال میں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج تو ملا ہے، لیکن کیا اس سے صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے جو ابھی تازہ ریمارکس ہیں وہ تو یہ نہیں بتا رہے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی مزید سچویشن ٹائٹن ہونے جا رہی ہے. پیٹرول کی پرائس بھی بڑھ رہی ہے، بھلے عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہے، بجلی کے نرخ بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، کیوں نہیں رک رہا ہے، اس پر بات کریں گے آج اس سیگمنٹ میں. خاص طور پر ہمیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور اکانومی کے ایکسپرٹ بھی ہیں. ان سے اس پر ان کی رائے لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ٹائم. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہیں سے ہی بات کر لیتے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، سب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل میں پاکستان چلا جائے گا تو اس سے کچھ صورتحال میں بہتری آ جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب آ جانی چاہیے بہتری، یا کتنے دنوں میں اس کے ثمرات ملنا شروع ہوں گے ہمیں؟ دیکھیں، ایک تو مہنگائی جو ہے وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے پہلے بڑھے گی اور پھر کم ہوگی. سو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امیڈیٹلی آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ہی مہنگائی بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی، اس کو ذرا وقت لگے گا. کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں بہت سی ایڈجسٹمنٹس ہیں، جس میں بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس کو اوپر لے کے جانا ہے، پیٹرولیم کی قیمت ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگنی ہے، پورے طریقے سے ٹیکسوں کا بھرمار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انفلیشن کی طرف جائیں گی، اور اس کے ساتھ ایک اکنامک سلو ڈاؤن ہوگا جس سے اور بھی فال آؤٹ خاصے مشکل ہوں گے، ان امپلائمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام کا جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگایا ہے، جو آبزرویشنز ہیں، جو کامنٹس ہیں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو سب کو دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی کمزور حکومت ہے اور اس کے کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے پوری طرح سے پروگرام کو، اور کچھ انتشار پھیل سکتا ہے، اسٹریٹ پہ سڑکوں پہ لوگ نکل سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کویسچن مارک ریز کیے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ بہت میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، جو کہ فائنینشیل سیکٹر سے لے کے انرجی سیکٹر اور ہماری سول سروس ریفارمز ہیں، اور بڑی ریفارمز ہیں جو کرنی ہیں، جو بہت سی حکومتوں نے کبھی کی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ایپیٹائٹ ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو اس چیز کو بھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے. تو اب ہمارا جو ملک کا اس وقت صورتحال ہے اس میں
جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے ہماری اکانومی پہ اس کا، اور اس کے 2-3 انڈیکیٹرز ہیں، اور سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو بانڈز ہیں ان کے اوپر جو ریٹرنز انویسٹرز مانگ رہے ہیں وہ بہت ہائی ہیں، 24% 25% کے قریب ہیں، جو کہ ایک ناممکن قسم کی ریٹرن ہے۔ اور کیونکہ اب پاکستان کی خبریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، فرنٹ لائنز پہ آ گئی ہے، ایک طرف جو مقدمے بن رہے ہیں ان کی باتیں آتی ہیں، دوسری طرف اب فلڈ بھی بیچ میں آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک نیگیٹو آؤٹ لک بن جاتی ہے اکانومی کی طرف، اور اس میں ہمیں یہ ساری چیزوں کو ایک اکٹھا ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ نمبر 1، ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں، چونکہ ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران صاحب بھی، اور آئی ایم شیور کہ وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ اس پر ضرور بات کرنا چاہیں گے، لیکن تھوڑا سا ہلالی صاحب کا بھی کامنٹ میں لے لوں۔ ہلالی صاحب، IMF پیکج پہ بڑی امید تھی اس حکومت کی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیکج لینے کے بعد بھی ان کے لیے تو کچھ سچویشن بہت فیوریبل نہیں ہے، تو کیسے پھر یہ آگے کنٹینیو کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مشکل مزید بڑھنے جا رہی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک کچھ چیز کہا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس نے اور آپ خود، آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے، تو میں اور اس حد تک کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کا پروگرام ہے جو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، اور پھر بھی آپ مارے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مدد کرو، اس قسم کی مدد دو جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی؟ واٹس دا میٹر؟ آئی مین، یہ آپ نہیں سمجھتے؟ یہ تو کچھ، معاف کریے، کچھ دیوانہ پن لگتا ہے مجھے۔ کیا ہے جو ہم نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ ٹیکسز؟ سلمان صاحب مجھے بتائیں، ٹیکسز اگر آپ نہیں ریز کر سکتے ہیں، مجھے دے دیں پاور، آئی ول ریز ٹیکسز، ایسے کہ ایسی ریز ٹیکسز۔ میں نے پہلے جو IMF کی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت، یہ بہت بڑی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں آئیڈینٹی آف ویوز نہیں ہے، اور وہ آپس میں ہی اس کے اوپر کنونس نہیں ہے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے حکومت کا کتنا خرچہ کرنا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کا خرچہ کرنا ہے تو اس کے مطابق آپ نے ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں، اور پھر ٹیکسز کی جو ریونیو ہے اس سے کچھ بچت ہو تو اس سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں۔ سو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے خرچے کتنے ہیں، اور جب حکومت نے اس کرائسس کے دوران جو بجٹ مفتاح صاحب نے دیا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اور اس میں تقریباً 17-18 ہزار ارب روپے کے بجٹس ہیں اگر آپ پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کو اکٹھا دیکھتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز پہ ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے، اور اتنی دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کو اور مہنگا کرنا پڑتا ہے، انرجی کو اور مہنگا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ہر قسم کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے۔ تو IMF کہتا ہے یہاں اپنے خرچے کم کریں اور یہاں پھر آپ ٹیکسز بڑھائیں۔ اب ان کا کنسرن یہ ہے کہ یہ حکومت نہ تو خرچے کم کرے گی اور نہ ہی یہ ایگری کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور تیسرا جو ایلیمنٹ اس میں ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تو آئی تھنک وہ انڈیکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اب سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے کس قسم کی، اور جیسے میرے نظر میں تو ڈیموکریسی میں جب اس قسم کی پولرائزیشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک پھر جلدی الیکشن کی طرف جانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ مل جائے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی ملے گی۔ عمران صاحب بھی کچھ شاید کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی عمران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ خود بھی مختلف حکومتوں میں بھی حصہ رہے ہیں اور ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، IMF اور مالیاتی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی سائنس کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھریلو خواتین تک اب تو احتجاج کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ سبزی کی قیمتیں آپ دیکھیں، چلے ایک وجہ اس میں سیلاب بھی ہے،
لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے؟ اب آئی ایم ایف سے جو پیسے آئے ہیں وہ اتنے تو نہیں ہے کہ آپ کے قرضے بھی سارے ادا ہو جائیں اور آپ کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں. تو کیا کوئی ایسی گدر سنگھی ہے حکومت کے پاس کہ جس کے ذریعے سے کم از کم وہ کچھ حد تک اس انفلیشن پہ قابو پا سکیں؟ دیکھیں، اس سے یہ جو ہے ہمارا مسئلہ جو ہے یہ کوئی آج کل میں تو نہیں بنا، یہ پچھلے 30 سال سے یہ چیز بن رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو ایک ایسی اکانومی بنایا ہے جو انورڈ لوکنگ ہے، یعنی کہ جتنی بھی ہم پروڈکشن کرتے ہیں ہم اپنی کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں اور ایکسپورٹ نہیں کرتے. اور یہ جو انورڈ لوکنگ اکانومی ہے یہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی کہ آپ کو امپورٹ کے اوپر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں. پرٹیکولرلی آپ کا جو بجلی کا نظام ہے اور جو آپ کا انرجی کا نظام ہے وہ امپورٹڈ ہے. اور یہ جو ہمارے اپنے نیچرل ریسورسز ہیں ود ان دا کنٹری، جس میں ہائیڈل بھی ہے، جس میں سولر ہے، جس میں ونڈ پاور بھی آ سکتی ہے، اور جس میں اب پاکستان میں اگر ایکسپلوریشن پراپرلی ہوتی تو ہو سکتا ہے یہاں پہ اور بہت گیس اور آئل بھی مل سکتی ہیں. لیکن ہماری اکانومی اب امپورٹس نہیں برداشت کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں ایکسپورٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنا ہے ڈالرز کی ڈپینڈنس سے. تو اس کے لیے یہ سارا مشکل کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بجلی کا نظام، ہم نے تو ابھی برانڈ نیو پلانٹس لگائے ہیں جو کولے اور گیس اور تیل پہ لگا دیے ہیں. لگانے ہمیں کسی اور چیز پہ چاہیے تھے، اس پہ اربوں ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں. 30 سال کے کانٹریکٹس لکھ چکے ہیں. ان کانٹریکٹس میں بھی ہم نے ماشاءاللہ سے دنیا کے سب سے خراب کانٹریکٹس کیے ہیں جن کی وجہ سے عوام تو یعنی یہ سال ہر سال